أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. سورہ نمبر 18 آیت نمبر 46-47 کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو تیرے رب کے پاس جن کا بدلہ بھی بہتر ملنے والا ہے اور جن سے بہتر امید بھی ہے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا کر کے چلا دیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل برابر پڑی ہوئی ہے اور ہم ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں. اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے جسے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے، ہر مسلمان کو. پہلی چیز کیا ہے کہ پیسہ اور اولاد، لڑکے یا لڑکیاں، دنیا کی زندگی اس سے خوبصورت ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کی زندگی اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی زندگی کیا ہے؟ بے رونق ہے. نہ رشتے دار پوچھے گا، بعض دفعہ بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ سوسائٹی میں اس کی کوئی اہمیت ہوگی. اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ بھی بیچارہ محروم ہو کر کے جیتا ہے اور اسی محرومی میں دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان کی جو خوبصورتی ہے، جو اچھا لگتا ہے انسان کسی کو، کون انسان اچھا لگتا ہے؟ پیسے والا، مال والا. اسی کو بلایا جاتا ہے، اسی کی عزت کی جاتی ہے، اسی کا احترام کیا جاتا ہے. شادی کے لیے اسی کو ڈھونڈا جاتا ہے، دعوتوں میں اسی کو بلایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جس کے پاس زیادہ بچے ہیں، طاقتور ہیں، تو وہ سوسائٹی میں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. ارے ان سے ٹکرانا آسان نہیں ہے، بہت فیملی والے ہیں، بڑے خاندان والے ہیں. لیکن یہ اولاد اور یہ مال آخرت کی زندگی میں آپ کو خوبصورت نہیں بناتا. یہ رونق یہی رہ جائے گی، یہ خوبصورتی اور یہ عزت پیسے کی اور اولاد کی یہی ہے. اگر ابھی آنکھ بند ہوئی تو اسی ٹائم یہ دونوں چیزیں ختم. مال بھی دوسرے کا ہو جائے گا اور اولاد بھی آپ کو بھول کر کے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ آخرت کی خوبصورتی کس چیز سے ہے؟ دنیا کی خوبصورتی تو ان دو چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والباقیات الصالحات، تمہارے ساتھ جو باقی رہنے والی ہے وہ تو تمہاری نیکیاں ہیں.
یعنی اب دیکھیں مثال کے طور پہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ سب ایڈیشنل ہے ہمارے پاس. یہ جسم ہے یہ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا. اولاد ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گی. پیسہ ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا. پوسٹ ہے کوئی وہ بھی چھن جائے گا. سب ختم ہو جائے گا. تو کیا رہے گی پھر ہمارے ساتھ؟ کیا چیز ہمارے ساتھ جائے گی؟ صرف اور صرف نیکیاں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دنیا بھی بنائی, جس نے اولاد بھی دیے, اسی نے جس نے مال دیا وہی بول رہا ہے کہ پیسہ اور منی اور لڑکے اور اولاد یہ تمہارے کام کے نہیں, بس اسی دنیا میں ہے. آخرت کی دنیا میں یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے. اگر اچھا اللہ تعالیٰ یہ کیوں بول رہا کہ اکثر لوگ 99% اسی مال اور پیسے اور اولاد کے چکر میں اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس پیسے کو اور اس اولاد کو آخرت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, اپنی ہر چیز کو, اپنی عمر کو. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی اگر ابھی ختم ہو گئی تو مال بھی دوسرے کا ہو جائے گا, اولاد بھی دوسرے کی ہو جائے گی. ابھی میں حیدرآباد کے سفر پہ تھا, 7 لوگ تھے ہم لوگ. دیکھیے جو انسان یہ سمجھتا ہے نا اس کی مینٹلٹی, اس کی زندگی کیسے ڈیفرنٹ ہوتی. تو والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو بہتر جن سے امید ہے اور جن کا بدلہ بھی بہتر ملنے والا ہے. یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں اس کا پھل ہم کو دنیا میں کھانے کو مل جائے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے پیسے کمائے اور وہ پیسے ڈوب گئے. یعنی 10 سال 20 سال 25 سال محنت کر کے کمائے اور ایک ہی جھٹکے میں وہ سارے پیسے کیا ہوئے, ختم ہو گئے. تو ان کا بدلہ بھی ہمیں نہیں ملا. جس کے پیچھے ہم نے زندگی لگائی, عمر لگائی, وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اسی طرح سے امید, جس اولاد سے آپ امید رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے اتنا خرچ کرتے ہیں, پوچھئے آپ پیرنٹ سے, ماں باپ سے, کیا صلہ دیتی ہے اولاد, کیا بدلہ دیتی ہے. ہر قدم پر دل توڑتی ہے, نافرمانی کرتی ہے اور اپنے مطلب کا کام آپ سے نکلواتی ہے. جب تک آپ کام کے لائق ہیں, جب تک آپ سے فائدہ ہے, تبھی تک ان سے آپ کی محبت ہے. جہاں آپ بستر پکڑا آپ نے, یا آپ وہ سمجھ لے, اولاد سمجھ گئی کہ یہ اب ہمارے فائدے کے لائق نہیں ہے, تو کیا چاہتی ہے, جلدی سے یہ انتقال کر جائے تاکہ ہمارا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے. تو اکثر اولاد اسی دنیا میں آپ کی امید توڑ دیتی. آخرت میں تو چھوڑ ہی دیجیے, آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جس مال اولاد سے امید رکھتے ہیں وہ یہی امید پوری نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے جو دور تک دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگ اس چیز کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, کرنٹ ایگزامپل. 7 لوگ تھے ہم لوگ سفر میں. اس میں سے ایک فیصل بھائی ہیں بنگلور کے, عراق میں رہتے ہیں. پورے سفر میں ہم نے دیکھا ہر طرح سے کہ اس وقت کو کیسے آخرت کے لیے استعمال کر لینا, یعنی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. گاڑی بھی ان کی, یہ بھی نیکی ہے, اتنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں, اپنے پیسے سے پیٹرول لائے, یہ بھی نیکی کیا. اس کے بعد ڈرائیو کر رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, یہ تیسری نیکی. چوتھی چیز یہ دیکھی میں نے کہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور سامنے موبائل میں قرآن رکھ کر کے پڑھتے جا رہے ہیں.
سافٹ ویئر انجینئر. اور جب وہ دیکھ کے پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے تو قرآن آڈیو لگا لے رہا ہے. جہاں موقع مل رہا ہے اشراق کی نماز، موقع ملتے ہی فوراً مصلی بچھا کر کے پڑھنا شروع. جمعہ کا دن تھا، تھوڑا سا ٹائم ملا، بیٹھ کر کے سورہ کہف پڑھ لیا. بات صرف ضرورت کے مطابق، کام کی بات ہے تو کر رہے ہیں، نہیں تو قرآن سن رہے ہیں، ترجمہ سن رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، 10 تفسیر پڑھتے ہیں ہم. اور پورے سفر کو کھانا کھانے جا رہے ہیں، وہاں پیسے نہیں دینے دے رہے ہیں کسی کو. تو اس مال کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو گویا کہ وہ آخرت کے لیے کنورٹ کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو امریکہ جانا ہے اگر، اور انڈین روپیہ لے کے چلے گئے تو وہاں کیا ہے، کوڑے دان میں لے کے ڈالنا پڑے گا. اگر آپ نے انڈین روپے کو ڈالر میں کنورٹ کر لیا تو وہاں جا کے سکون سے رہ سکتے. اسی طرح یہاں جو کچھ ہے اگر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اسے نیکیوں میں بدلیے. اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی اولاد، اپنا مال، ہر چیز جو شخص نیکیوں میں بدل لے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہیں جن سے تیرے رب کے نزدیک، جن کا بدلہ بھی بہتر ہے اور جن سے بہتر امید بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی اور آخرت کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب.